الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ نماز پڑھنے کی جگہ کی چوتھی شرط یہ کہ وہ جگہ ایسی نہ ہو کہ جہاں پر قیام یا رکوع یا سجود صحیح طریقے سے ادا نہ کیے جا سکتے ہوں۔ مثال کے طور پہ اس کی چھت اتنی نیچی نہ ہو کہ ہم صحیح کھڑے نہ ہو سکیں، لیکن اگر ہم کسی ایسی جگہ پر قید ہوں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہیں پر رہیں گے آخر وقت تک، تو ایسی صورت میں تو جس طرح سے بھی نماز ممکن ہو پڑھنا ہے، لیکن فرض یہ کریں کہ ہمارے پاس امکان ہے کہ ہم ایسی جگہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور ایسی جگہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ سیدھے کھڑے نہ ہوں، اتنی چھت نیچے ہے کہ ہمیں جھکنا پڑ جائے گا۔ تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ جہاں پر سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے جائز نہیں ہے حالت اختیار۔ اسی طریقے سے فرض کریں کہ جگہ اتنی کم ہے کہ ہم رکوع نہیں کر سکتے، تو کہا جائے گا ایسی جگہ پر نماز پڑھنا کہ جہاں پر حالت اختیار میں صحیح رکوع نہ کر سکیں یا صحیح سجدہ نہ کر سکیں، نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام کی قبر کی جانب پشت کر کے نماز پڑھنا اگر توہین کا سبب بن رہی ہے تو یہ کام بھی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اس طرح سے نماز پڑھی جائے کہ قبر مطہر کی جانب پشت ہو رہی ہو، لیکن یہ کب ہے؟ فرض کریں کہ یہ قبر مطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس جانب قبلہ ہے، تو یہاں پیٹ کر کے نماز پڑھنا یا حتیٰ اس سر سے پہلے یہاں نماز پڑھنا یا یہاں نماز پڑھنا، ان تینوں صورتوں میں نماز پڑھنے سے عام طور پہ مراجع الزام روکتے ہیں کہ اس طرح سے نماز نہ پڑھی جائے۔ لیکن اگر یہاں پر ایک دروازہ ہو یا دیوار ہو، جس طریقے سے مشہد مقدس میں نماز سے پہلے، کیونکہ نماز اس جانب ہو رہی ہوتی ہے، تو یہاں کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر دروازہ بند ہو گیا یا یہ کہ یہاں پر دیوار ہے، تو اس جانب نماز پڑھی جا سکتی ہے، یعنی اب اگر یہاں پیٹھ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن خود قبر مطہر کی جانب پیٹھ کر کے نماز پڑھنا یہ وہ عمل ہے کہ جس سے عام طور پہ مراجع الزام کا فتویٰ ہے کہ اس سے بچا جائے، اور یہ عمل جائز نہیں ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔